اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری کائنات بنانا چاہی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہ تو قرآن کریم فرقان حمید میں آپ نے سنا بھی ہے قرآن کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں سے مشورہ لیا کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا اے مالک عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں, ریاضت تو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو بندے آئیں گے نا یہ لڑیں گے, خون خرابہ کریں گے, خون ریزیاں کریں گے, ان کو نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے رات میں اور کچھ فرشتے دن میں یکے بعد دیگرے تم میں آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھا ہوتے ہیں. ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, یعنی رات والے جب آسمان پر جاتے ہیں اور دن والے بھی جب آسمان پر جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے اے فرشتوں جب رات والے آئے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں مالک نماز فجر ادا کر رہے تھے. جب شام والے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں مالک اے بتاؤ یہ بندے کیا کر رہے تھے, تو شام والے کیا کہتے ہیں اے مالک صبح فجر پڑھ رہے تھے شام کو عصر پڑھ رہے تھے. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا اے فرشتوں میں نے تم لوگ کو نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ ہوں گے بھٹکے ہوئے, لیکن جو میرے بندے ہیں نا میرے بندے وہ اللہ کی عبادت ریاضت میں ہی لگے رہیں گے. کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں ہی لگے رہیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے. اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں جو لفظ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا بتاؤ اے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے. اب آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ تو ظاہر چھپی جو ہمارے اندر ہے جو ہمارے باہر ہے سب کچھ جانتا ہے. پھر پوچھنے کی کیا حاجت ہوئی. اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی کبھی کبھار کوئی سوال کر دے تو سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے والا جانتا نہیں ہے. اب کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں فرقے والے جو کہتے ہیں کہ تم بریلوی حضرات کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, پھر بہت ساری ایسی حدیثیں بھی لے کر آتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھو یہ حدیث ہے یہ بات ہے, اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو یہ بات کیوں پوچھتے اس سے. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. اب اگر یہی لوجک یہی قاعدہ یہاں پر استعمال کیا جائے تو ثم معاذ اللہ کیا بنے گا کہ ثم معاذ اللہ کو بھی علم نہیں ہے. تو یا کبھی کبھار سوال جو ہے نا عدم علم کی وجہ سے نہیں ہوتا, اپنی بات کو پختہ اور حجت قائم کرنے کے لیے بندہ پوچھتا ہے, اسی لیے سوال ہوتا ہے. ہر بات جب بندہ پوچھے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے یا وہ نہیں جانتا, کبھی کبھار جانتے ہوئے تب بھی سوال کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے پوچھا نا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب گئے تو کیا ہے عصر پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کیا ہے اللہ کی عبادت میں ریاضت میں ہی لگے رہیں گے. یہاں سے حدیث میں کیا فرمایا گیا جو جھگڑے فساد کرتے وہ رب کے بندے صرف نام کے ہیں, اصل بندے کون سے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ریاضت میں لگے رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے. اب اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے, یہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے لکھ رہے ہیں یہ فرشتے ہیں یا اس کے علاوہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے, کوئی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہی فرشتے جو ہمارے نیک اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے کندھوں پر ہے وہ, کوئی کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ ہے.